اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام کو اپنے اپنے گھروں میں خوش و خرم شاد و آباد رکھے، آپ کی ہر دعا، ہر تمنا، ہر التجا کو شرف باریابی عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، عمومی طور پہ، اصولی طور پہ ہم اس موضوع پہ بات نہیں کرتے، اور کبھی ہمیں موقع نہیں ملتا، کبھی ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ ہم ان موضوعات پر بات کریں، اور ان کے بھی کچھ آداب و احترام ہوا کرتے ہیں کہ جن کو ہم ملحوظ خاطر رکھیں۔ میں آپ کی توجہ کس طرف دلانا چاہ رہی ہوں؟ میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہی ہوں آداب میت کے حوالے سے، کہ جب ہم کسی میت کے لیے، تعزیت کے لیے جاتے ہیں، جب کسی جنازے میں شامل ہوتے ہیں، تو ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کن کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس ایسے غم کی گھڑی میں اہل خانہ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میت کا ادب و احترام کا بہت زیادہ حکم فرمایا، تلقین فرمائی، یہاں تک احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان فرمایا جاتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے کوئی جنازہ گزرتا تھا، خواہ وہ کسی کا بھی ہو، جب کوئی جنازہ گزرتا تھا، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسے جان پہچان نہیں بھی ہوتی تھی، جیسا کہ میں نے کہا، خواہ کسی کا بھی ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جنازے کے ادب میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے یہی عمل سر انجام دینا ہے کہ چاہے ہم کسی کو نہ جانتے ہوئے، ہمیں خبر پتہ چلے یا ہمارے سامنے سے کوئی جنازہ گزر رہا ہو، اپنے آخری سفر پر مامور ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خاموشی سے اس میت کے لیے احترام میں کھڑے ہو جائیں، اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، دعائے بخشش کریں، دعائے نجات کریں۔ اب آپ کی توجہ دلاؤں گی اس طرف کہ ہم جب کسی جنازے میں شامل ہوتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں، اہل علاقہ میں، کسی بھی جان پہچان کے لوگوں میں، تو اگر فی زمانہ اس بات کو کنیکٹ کر دیا جائے تو ہم لوگوں نے بہت ساری فرسودہ رسومات بنا لی ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم نے جنازے کو بھی بہت زیادہ مشکل امر اور کہہ لیجئے کہ بہت زیادہ پریشانی والے معاملات کی طرف جو ہے وہ اس کو بڑھا دیا ہے۔ کس طرح کہ جب ہم جنازے میں شامل ہوتے ہیں تو ایک اسپیسیفک، پتہ نہیں کیوں لیکن ایک اسپیسیفک ایک ڈریس کوڈ بنا دیا گیا ہے کہ جو وہی زیب تن کر کے شامل ہونے والوں نے جانا ہے، جبکہ ایسا رنگ کی، کسی کپڑے کی کوئی قید نہیں ہے۔ دوسری بات آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ بہت ساری خواتین کے حوالے سے یہاں ضروری توجہ دلاؤں گی کہ جب ہم بیٹھتے ہیں کسی جنازے میں تو کوئی جو ہے وہ قل پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی تسبیحات پر کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، جس کا جو دل چاہ رہا ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سپارہ کھول کے تھوڑی ہم نے تلاوت کی اور اس کے بعد برابر والی خاتون سے بات کرنا شروع کر دی اور مرحوم کی باتیں شروع کر دی۔ اچھی بات ہے، مرحوم کی تعریف کرنی چاہیے، لیکن آپ کو یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ کلام اللہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر سپارہ پڑھ رہے ہیں، کوئی سورت پڑھ رہے ہیں، یا انفیکٹ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں تسبیحات یا دانوں پر، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت صرف اللہ کا ہی ذکر کریں جس مقصد کے لیے ہم وہاں جمع ہوئے ہیں۔ پھر افسوس کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب مرحوم کی زندگی کو یاد کیا جا رہا ہوتا ہے، باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، تو بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ جو کہ اچھائی بیان کرتے ہیں، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی چلے جائے تو اس کو صرف اچھے الفاظ میں یاد کرو، اس کی صرف خوبیاں بیان کرو۔ تو بہت سارے لوگ تو اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے پیسے لوٹانے تھے، اس کا کردار اچھا نہیں تھا، بڑے غصے والا تھا، یا کچھ بھی ایکس وائی زی باتیں اسی گھر میں، اسی موقع پر کہ جب اس کے اہل خانہ شدید رنج و غم کا شکار ہیں، اس وقت بیٹھ کر مرحوم کی برائی کی جا رہی ہوتی ہے۔ تھرڈ اور سب سے ہی زیادہ غیر مناسب حرکت ہمیں جو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم جنازوں میں جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، آپ قرآن پڑھیں، آپ حدیث پڑھیں، آپ اسلام کی تعلیمات حاصل کریں، تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو میت کا کھانا ہوتا ہے یہ صرف اہل خانہ کے لیے ہوتا ہے، اور اس وجہ سے کہ وہ غم کی کیفیت میں ہوتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں، کھانے پینے کا کوئی ہوش نہیں ہوتا، تو لہٰذا رشتہ داروں کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان کو کچھ کھلا پلا دو، چاہے کچھ بھی ہو، کھلا پلا دو، تاکہ یہ ان کا غم کسی طرح کچھ غلط ہو سکے اور ان کو بھی زندگی جینے کا کوئی سہارا مل سکے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کوئی دعوت ہو رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم کسی پارٹی میں گئے ہیں کہ مجھے بوٹی نہیں ملی تو مجھے چاول نہیں ملے تو اتنا سا کھانا ملا، یا اتنا انہوں نے تو ایسا انتظام کیا تھا، پانی بھی ٹھنڈا نہیں تھا۔ ہم کہاں جاتے جا رہے ہیں عزیزان من؟ ہم میتوں میں بھی جا کے اب اس طرح کی فرمائش کریں گے؟ سوچئے،
ہمارا ایمان ہمیں کس نہج پر لے آیا ہے، شیطان ہمیں کس ڈگر پر لے آیا ہے. ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی شدید ضرورت ہے. کیوں ہمیں خیال نہیں آتا کہ آج جس کے جنازے پہ ہم بیٹھے ہیں، جس طرح ہم جمع ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم دعا مانگ رہے ہیں اس کی مغفرت کے لیے، کل کو اسی طرح لوگ ہمارے جنازے میں شامل ہوں گے. کل کو لوگ یہی جو باتیں ہم اچھائیاں یا برائیاں کر رہے ہیں، لوگ کل ہمارے جنازے پر بیٹھ کر اچھائیاں یا برائیاں کریں گے. سوچئے. اور ایک اور آخری بات کی طرف توجہ دلا کے اجازت چاہ رہی ہوں آپ سے کہ جب ہم جنازوں کی آخری زیارت یا آخری دیدار کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری باڈیز ایسی ہوتی ہیں جو ہاسپٹلز کی وجہ سے، آئی سی یوز میں رہنے کی وجہ سے کچھ ان کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، کچھ ایسے پریشانی کے معاملات آتے ہیں آخری وقت میں انسان کو کہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. تو خدا کا واسطہ ہے ایسے وقتوں میں ہمیں مرحومین کی صرف اچھی باتیں، اچھی عادتیں اور یہی کہنا چاہیے کہ میت بہت اچھی تھی، پرسکون چہرہ تھا، لگ رہا تھا کہ سو رہے ہیں یا سو رہی ہیں. یہ چیزیں ہمیں پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنی چاہیے کہ جسم چینج ہو گیا تھا، چہرہ چینج ہو گیا تھا، رنگت بدل گئی تھی. خدا را ان باتوں سے گریز کیجیے، کیونکہ کل ہمیں بھی مرنا ہے، کل ہمارا بھی خاتمہ ہونا ہے. ہمیں نہیں پتا ہمیں کس طرح موت آئے گی، ہمیں نہیں پتا وقت آخر ہمارے ساتھ کیا معاملات ہوں گے. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کو ان کے اہل خانہ آخری رسومات جن کی ادا کر دیتے ہیں. بہت سارے ایسے لاوارث بھی ہوتے ہیں کہ جن کو غسل دینے والا کوئی نہیں، کفن دینے والا کوئی نہیں، جن کی آخری رسومات جو ہیں وہ ادا کرنے والا کوئی نہیں. تو ان نعمتوں کا شکر ادا کیجئے، ان کی اہمیت کو سمجھیے اور اللہ سے یہی دعا کیجئے کہ مولا کائنات پروردگار عالم ہمارا خاتمہ بالخیر بالایمان کرے. اور یہ جتنی ساری فرسودہ رسومات ہیں جو آج کل ہم بڑے شوق سے فالو کر رہے ہوتے ہیں، خدا کا واسطہ ہے ان سے گریز کیجئے. آپ کا میتوں میں جانے کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ مرحوم کے لیے دعائے خیر کرنا، اس کے اہل خانہ سے صبر کی تلقین کرنا، صبر کرنے کا حکم دینا ان کو، اور ان کے غم میں شامل ہونا. اگر میری بات آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا. میں انشاءاللہ پھر کسی اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گی. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اب دیجیے اجازت، فی امان اللہ.